اگلا سوال یہ ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں کسی کا مالی یا جسمانی نقصان کیا ہو تو اب کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، نابالغی میں انسان سے حقیقتاً بہت سارے اشتباہات اور غلطیاں ہوتی ہیں. کبھی اسکول کے زمانے میں کسی کی چیز اٹھا لی، کسی کا کچھ کھا لیا، کسی کو مار دیا، دھکا دے دیا، وہ گر گیا، گھٹنا چھل گیا. سب یاد آنا شروع ہوگا آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ، درست؟ اور یہ ساری مشکلات ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، اور کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی، ایک تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں، تو جس لیول پر ہم لوگ ہوتے ہیں اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں پتہ ہوتا انسان کو، اور بڑے ہونے کے بعد بھی بہرحال تو اب الحمدللہ کافی حد تک اویئرنیس آئی ہے. لیکن آپ آج سے بھی 15 سال پہلے بھی چلے جائیں تو یہ حال تو نہیں تھا، اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی لوگوں میں. حالا اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں کہ جو بچپن میں آپ کی گردن، کیونکہ میں نے کہا نا کہ مالی نقصان اگر کسی کا کیے تو دیت تو واجب ہے. اگر آپ نے کسی کو دھکا دیا، کوئی گر گیا، چھل گیا، کٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، بالآخر کوئی بھی اس کا نقصان ہوا، جسمانی طور پہ نقصان ہوا، لڑائی جھگڑے میں آپ نے 2-4 مکے مار دیے، کسی کے دانت توڑ دیا، کسی کا جبڑا ہلا دیا، بالآخر کچھ نہ کچھ جو بھی نقصانات کیے ہیں ان کی دیت واجب ہے. بعض خواتین ٹیچر تھیں تو ٹیچر تو ہمارے ہاں بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، درست؟ جبکہ شریعت باپ کو اور ماں کو مارنے کی اجازت نہ دے تو ٹیچر کو کہاں سے دے گی؟ لیکن میں نے کہا نا بے تاج بادشاہ. تو اب یاد آ رہی ہیں وہ چیزیں کہ جی ہم نے کسی بچوں کو مارا تھا یا بچوں کا نقصان کیا تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ کیا جائے. دیکھیں، اس قسم کے جتنے بھی موارد ہیں جہاں پر آپ نے کسی کا نقصان کیا ہو، چاہے مالی چاہے جسمانی، درست؟ اور اب آپ اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیں تو 2 صورتیں ہیں. یا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کا نقصان کیا تھا یا نہیں پتہ، درست؟ اگر تو ہمیں نہیں پتہ کہ کس کا نقصان کیا تھا، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. یہ پتہ ہے کہ کتنا نقصان کیا تھا یا یہ بھی نہیں پتہ، درست؟ یہ بھی نہیں پتہ کہ کس کا نقصان کیا ہے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کتنا نقصان کیا ہے، ایک صورت. دوسری صورت، یہ تو نہیں پتہ کہ کس کا نقصان کیا ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ مثلاً 100 روپے اس کے ہم نے ضائع کیے تھے، یا اس کو مارا تھا جس کی وجہ سے اس کا خون نکلا تھا. فرض کریں، حالانکہ ایک مثال بنا رہا ہوں، ایکچوئل فگر نہیں ہے، بالفرض اس کی 10,000 روپے دیت میری گردن پر آ گئی جو میں نے اس کو نہیں دی، درست؟ کس کا ہے نہیں معلوم، لیکن یہ فگر معلوم ہے کہ 100 روپیہ، 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے، یہ میں نے اس کا نقصان کیا تھا. تو اس صورت میں اگر اس شخص کے ملنے سے بھی ہم مایوس ہوں، صحیح ہے، نہیں معلوم، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈھونڈیں گے تو پتہ چل جائے گا، نہیں پتہ چل سکتا، اتنا زمانہ گزر گیا، جگہیں چینج ہو گئیں، علاقے چینج ہو گئے. تو ایسی صورت میں اس پرٹیکولر مقدار کو کہ جس کا علم ہے آپ کو، لیکن یہ علم نہیں کہ کس کا تھا، اس پرٹیکولر مقدار کو آپ پر ضروری ہے کہ آپ حاکم شرع سے، یعنی مجتہد جامع شرائع جس کی آپ تقلید کرتی ہیں، ان سے آپ اجازت لے کر اتنے مال کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں. مجہول المال کا مسئلہ پتہ نہیں یہیں پہ آیا تھا یا کسی دوسری کلاس میں آیا تھا، یہ مجہول المال کہلائے گا، اور اس مال کو مجتہد سے اجازت لے کر صدقہ کرنا واجب ہے. یہ ایک فرض کہ ہمیں نہیں معلوم کس کا تھا لیکن یہ معلوم ہے کتنا تھا. دوسرا فرض، یہ تو نہیں معلوم کس کا تھا لیکن اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا تھا، لیکن اتنا اجمالی طور پہ معلوم ہے کہ بہرحال بہت شریف تو نہیں تھے ہم، درست؟ تو نقصان تو ہم نے کیے ہیں. آتے ہیں بعض لوگ، آغا صاحب وہ جس زمانے میں ہم بچے تھے، محلے میں رہتے تھے، وہ کیریاں توڑ کے کھائی ہوئی ہیں، یا مثلا پتہ نہیں اس قسم کی جو حرکتیں بچے کرتے ہیں. کسی کے گھر میں باداموں کا درخت ہے تو بادام توڑ کے کھائے ہوئے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو یہ معلوم ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کا تھا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا تھا. اس صورت میں بہرحال اگر یہ تو معلوم ہے کہ نقصان کیا ہے لیکن کتنا نہیں یہ معلوم، تو اتنا آپ کو بہرحال صدقہ کرنا پڑے گا کہ جس میں آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جو میری گردن پہ تھا وہ ادا ہو گیا. حالا فرض کریں آپ
کہیں گے یار 3,000 تو تھے ہی تھے، اس سے زیادہ کا نہیں پتہ، لیکن 3 سے تو کم کسی صورت نہیں تھے، تو یہ 3,000 تو آپ کو صدقہ کرنے ہی پڑیں گے. درست؟ یہ ہو گئی 2 صورتیں. بس یہ وہ صورتیں ہیں کہ جہاں پہ ہمیں نہیں معلوم کہ شخص کون تھا. دوسری صورت یہ تھی کہ یہ معلوم ہے کہ شخص کون ہے. اس میں بھی یہی 2 صورتیں بنے گی کہ مقدار معلوم ہے یا مقدار معلوم نہیں ہے. اس میں نسبتاً آسان ہے اس اعتبار سے کہ چاہے مقدار معلوم ہو چاہے مقدار معلوم نہ ہو، کیونکہ شخص معلوم ہے. آپ شخص کے پاس جائیں، جا کے یا تو اس سے مصالحت کریں یا اس سے معافی منگوائیں کہ معاف کر دے، یا پھر یعنی 2 میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، یا اس کو کسی طرح سے راضی کریں بالآخر، یا معاف کروا لیں یا اتنا دے دیں کہ وہ راضی ہو جائے، یا پھر مصالحت کوئی درمیانی راستہ نکالیں، کچھ لے دے کے کوئی ایک مفاہمتی فگر بنائیں اور پھر وہ اس کو دے کر اس کو اپنی جان چھڑوا لیں. تو یہ چند صورتیں بنتی ہیں. معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم کی بھی 2 صورتیں، معلوم کی بھی 2 صورتیں. نہیں معلوم میں نسبتاً تھوڑا کام مشکل ہے، وہاں پر کوئی بچت کے امکان نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو صدقہ دینا ہی پڑے گا. معلوم میں یہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے. آپ کہیں بھائی آپ کا میں نے بچپن میں بڑے آم کھائے ہیں، آپ کے گھر کے اچھے ہوتے تھے، تو اب آپ معاف کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی معاف کر دے، کوئی کہے نہیں جی تم نے بڑا نقصان کیا تو یہ پیسے بھرو، پیسے بھرنے پڑیں گے. خلاصہ یہ کہ اس میں ایک آپشن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معافی مل جائے اور آپ کی جان بغیر کچھ دیے ہی چھٹ جائے. یہ نابالغی کے زمانے میں کی گئی حرکتوں کا نتیجہ. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.